السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ افضال اللہ فیصی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ افضال اللہ فیصی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کے سفر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حرف الف کا تعارف آپ کو بتایا تھا، تو انشاءاللہ آج سبق نمبر 2 کے اندر حرف با کا ہم تعارف بتائیں گے آپ کو، اور مخرج بھی اس کا بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کے جو مخارج تلفظ ہیں یہ درست ہونے چاہیے۔ جیسے آپ ایک عمارت تیار کرتے ہیں تو اس کے نیچے جو بنیاد ہوتی ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ مضبوط کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے مضبوط کرتے ہیں کہ آپ جب اس کی ہائٹ لیول پہ اوپر جاتے ہیں، ہائٹ پہ جاتے ہیں، تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ پرابلم نہ ہو۔ تو آپ سب سے پہلے عمارت کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو خوبصورتی سے بہترین بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو سب سے پہلے سیکھنے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے آپ کو حروف تہجی کی اچھی طرح مشق اور پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ آپ کے تلفظ درست ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حرف با کا مخرج سیکھیں گے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا نہیں کھینچنا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ہم نے ایک آپ کی آسانی کے لیے ایک پکچر بھی بنائی ہے، چھوٹی سی تصویر، یہ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی حرف بائی حرف ہیں انشاءاللہ ہم ایک ایک حرف کر کے آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ نے بہت سارے استاذہ کرام دیکھے ہوں گے کہ جتنے بھی استاد ہیں ہر استاد کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، ٹھیک ہے۔ وہ الف سے لے کے یا تک پوری تختی لکھ دیتے ہیں آپ کو بورڈ کے اوپر، اور وہ پھر ایک ایک کر کے اس طرح ایک ہی ویڈیو کے اندر وہ آپ کو الف سے یا تک سمجھاتے ہیں، اس لیے پھر آپ لوگ اچھی طرح نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ہم نے حرف بائی حرف، ٹھیک ہے، لیسن کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ حرف با کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ کے سٹارٹ ہی سے، آغاز میں ہی حرف با آتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ کو پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ با، کیا ہے؟ با۔ اس لیے با کا اچھے طرح سے آپ نے ادا اگر نہیں کیا، با کو مخرج نہیں جانا با کا صحیح طرح، تو یہ غلطی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے با کا اچھی طرح مخرج جاننا ہے، پھر اس کی ادائیگی درست کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کر پریکٹس کریں گے۔ دیکھتے ہیں با کو۔ تو ہم نے یہ لکھا ہوا ہے با، الف کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ الف کس طرح پڑھتے ہیں، الف کا تعارف کیا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا۔ تو اب آ گیا ہے با، حرف با، ٹھیک ہے۔ با کو ہم سب سے پہلے ہم اس کا مخرج سمجھیں گے، کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ میں نے تصویر اس لیے رکھی کہ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ با دونوں ہونٹ کے اندرونی تر حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ کے اندرونی تر حصے سے، یعنی تر حصہ کون سا ہے؟ یہ اندر والا، یہ تر حصہ ہے۔ جب آپ اس ہونٹ کو
یعنی نیچے اور اوپر والے ہونٹ کو آپس میں ملائیں گے، اندرونی حصے کو آپس میں آپ ملا دیں گے تو یہ ہلکی سی آواز دیں گے تو با ادا ہو جائے گا۔ یعنی کس طرح؟ با با با، یعنی دونوں ہونٹ کے اندرونی تر حصے سے، ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ باہر والا جو ہوتا ہے وہ خشک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خشک حصہ ہے یہ، تو اندرونی حصہ تر حصہ ہوتا ہے۔ ان دونوں ہونٹ، یہ جو اوپر والا اور نیچے والا، اس کو آپس میں ملائیں گے آپ تر حصے کو تو یہ با ادا ہو جائے گا آسانی سے۔ اور اس کو ہم نے جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا اور اتنا بھی نہیں کھینچنا، کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن وہ کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اب یہ سمجھاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے، جب ہم اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا آپس میں ملا دیں گے، اندرونی حصے کو آپس میں ملا دیں گے تو حرف با ادا ہو جائے گا۔ با با با، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے با کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو چلے ہمیں پتہ چل گیا ہے با کا مخرج کا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ با، یہ میں نے لکھا ہوا ہے با زبر با، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا؟ با زبر با۔ اب یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے با طالع، کیا لکھا ہوا ہے؟ با طالع۔ اور نیچے میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ با باطل، باطل۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو میں نے شارٹ ریڈ کیا اور اس کو لانگ ریڈ کیا، یعنی کہ اس کو میں نے کھینچ کے پڑھا اور اس کو میں نے بغیر کھینچے ریڈ کیا۔ وہ اس لیے کہ جب ہم